آسکر لے لیتے ہیں. دے آر ناٹ اے رول ماڈل. قوم کی بیٹی ہے تو فقط ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے. اور دوستو یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اکثر یہ باتیں سخت ہوتی ہیں. سچ بولنا سیکھو. کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن ڈرو نہیں. سچ بولنے سے اگر آپ کا رزق بند ہونا ہوتا نا تو میرا رزق 7 سال پہلے بند ہو چکا ہوتا. سچ کا دفاع کرنا سیکھو. ٹو ہیل ود انٹرنیشنل پریشر, ٹو ہیل ود کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کہے گی. امریکہ نے عراق میں تباہی کرنے سے پہلے سوچا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا سوچتی ہے ہمارے بارے میں. اسرائیل کو اڈے دینے سے پہلے سوچا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا سوچتی ہے ہمارے بارے میں. افغانستان کو تباہ کرنے سے پہلے سوچا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا سوچتی ہے ہمارے بارے میں. وہ دور گیا کہ ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا آگے کر دو, یہ نہیں جی یہ بھی حاضر ہے. خدا کا واسطہ ہے, you should have some sort of courage, you should have some sort of غیرت. اور یہی بات ہمیں اپنے ان لوگوں کو بھی بتانی چاہیے جن کو ہم نے خود پہ مسلط کیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا سیکھو. جب آپ ریمن ڈیوس کو سلوٹ کر کے واپس بھیج سکتے ہیں, کرنل جوزف کو سلوٹ کر کے واپس بھیج سکتے ہیں, ابھی نندن کو بھیج سکتے ہیں, تو کیا آپ مطالبے میں نہیں کہہ سکتے تھے کہ کرنل حبیب کو واپس بھیجو, ڈاکٹر عافیہ کو واپس بھیجو. قومیں برابری پہ چلتی ہیں. اسٹیٹ منسٹر بیٹھے تھے, میں نے انہیں ایک بات کی تھی کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ جنگ کریں. میں کہتا ہوں کہ آپ کے حالات بہتر ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ پیار محبت سے رہیں. امریکہ کو, بھارت کو, دیگر مغربی ریاستوں کو بھائی بنائیں, باپ نہ بنائیں. there is hell lot of a difference between بھائی and باپ. برابری کی سطح پہ قومیں چلتی ہیں. and what about India؟ بار بار آ کے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو جی انڈیا سے آپ خطے میں جنگ چاہتے ہیں. میں نے کہا نو, we want friendship with India. ہم چاہتے ہیں ہندوستان سے تعلقات بہتر ہوں, ٹریڈ ایکسپورٹ امپورٹ بہتر ہو. we want friendship with India but not at the cost of Kashmir. اس پہ کمپرومائز کر کے نہیں, اس پہ سمجھوتا کر کے نہیں. یہ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ آج جو لوگ وہ شہادتیں دے رہے ہیں اس کو تو ہم گالی بنا کے تصور کرتے ہیں اپنے تعلیمی اداروں میں. کشمیر ایشو کی صحیح معنوں میں کوئی دفاع ہی نہیں کر پاتا, کوئی بات ہی نہیں کر پاتا, اور ڈرتے ہیں کہ دہشت گردی کا لیبل لگے گا. ہم اس پاکستان میں پیدا ہوئے, ہمیں بنا بنایا پلیٹ میں رکھ کے یہ ملک ملا. ہم وہ پاکستانی نہیں ہیں. اصل پاکستانی وہ ہے جو شہادت کے وقت یہ وصیت کرے کہ پاکستانی پرچم میں دفن کیا جائے. اسے تم دہشت گرد کہتے ہو. He is a real پاکستانی. اس کا احترام, اس کی قدر کرنا سیکھو. خدا را یہ بتاؤ لوگوں کو کہ تمہارے انٹرنیشنل پریشر میں آ کے ہم لوگوں نے آج کے بعد اپنی بیٹیاں دینا نہیں یہ گوارا کریں گے. یہ ہم پہ قرض ہے, اس ماں کا قرض ہے کہ جو ہمارا بارڈر سے سپاہی غلطی سے بارڈر پار کر گیا تھا اور وہاں گرفتار کر کے لوکل ایک گھر میں ٹھہرایا گیا تھا کہ صبح حوالے کریں گے انڈین آرمی کے. اور وہ جب گھر میں تھا سکھوں کے گھر میں, تو ایک بوڑھی ماں آتی اور اسے کھڑکی سے دیکھ کے گھورنے لگ جاتی. اس پہ الزام لگا دیا کہ یہ اسمگلنگ کر رہا تھا. گھورنے لگ جاتی, پھر جاتی, پھر آتی, پھر گھورنے لگ جاتی, غصے سے بدوائیں دیتی, پھر جاتی, پھر آتی, بدوائیں دیتی. وہ کہتا ہے ماں جی میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ وہ کہتی ہے ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ تم یہاں اسمگلنگ کرو. وہ فوجی کہتا ہے ماں جی اول تو میں اسمگلر نہیں ہوں, اور دوسرا پاکستان آپ نے کیسے بنایا ہے, آپ تو سکھ ہیں. وہ جواب دیتی ہے بیٹا میرے جیسی ہزاروں عورتیں ایسی ہیں جنہیں سکھ بن کے ادھر رہنا پڑتا ہے, لیکن آج بھی بچہ بیمار ہوتا ہے درود شریف پڑھ کے پاکستان کی تسبیح کا دم کر کے پھونکتی ہوں تو اسے اللہ شفا دیتا ہے. اس ماں کا قرض ہے آپ پہ, اس بہن کا قرض ہے کہ جو بوڑھے باپ کے ساتھ وہ جوان بیٹی آئی تھی, اسے روک دیا گیا رستے میں, باپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور بیٹی کے ساتھ اس کا ریپ کیا گیا باپ کے سامنے, اور اس کا جسم کاٹ کے جب باپ کی گود میں پھینکا گیا تو بیٹی آخری سانسیں لیتے ہوئے کہتی تھی ابا پاکستان کو میرا سلام دینا. وہ اس بیٹی کے خون کا قرض ہے آپ پہ. خدا را اس ملک کی عزت کو نہ بیچو. خدا را اس ملک کا دفاع کرنا سیکھو.
کوئی دہشت گرد کہتا ہے لاکھ مرتبہ کہے, ایٹ لیسٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیفینڈ دا اسلامک آئیڈیالوجی آف پاکستان, جس بیس پہ یہ ملک بنا تھا. اس آئیڈیالوجی پہ ہم لوگوں نے کمپرومائز نہیں کرنا, اپنے نظریے پہ ہم لوگوں نے کمپرومائز نہیں کرنا.